رات کی تاریکی اس وقت میرے خوف کو اور بڑھا رہی تھی، لیکن دل کے اندر چھپا خوف مجھے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ جو قدم میں اٹھا کر آئی ہوں وہ بالکل درست ہے۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی کہ کہیں وہ شخص ہمارا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ اماں کے نئی فاتو کو تھامے ہوئے مجھے ان کے کمزور قدموں کا احساس ہو رہا تھا، مگر اس وقت ہماری زندگیوں کے لیے یہ قدم بڑھانا ضروری تھا۔ پھر جیسے ہی پکی سڑک پر پہنچے تو دل کو تھوڑا حوصلہ ہوا، لیکن اب بھی زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی سایہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر جھاڑی کے پیچھے کوئی وجود چھپا ہوا ہے اور ابھی ہمارا راستہ روک کر ہمیں خوف زدہ کر دے گا۔ میں نے اماں کو سڑک کنارے بنی ہوئی ایک بینچ پر بٹھایا، جو سردی کی شدت کی وجہ سے اور بھی یخ محسوس ہو رہی تھی۔ اماں کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور میں نے ان کے گرد چادر لپیٹ دی۔ وہ بے آواز دعا مانگ رہی تھی، ان کی نظریں بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ انہیں اس وقت اپنی نہیں بلکہ میری فکر تھی۔ اگر ہم پکڑے گئے تو اس کا انجام بہت کربناک ہوگا۔ میں نے ٹکٹ خریدنے کے لیے ٹکٹ والے کے پاس قدم بڑھایا۔ پرس سے پیسے نکالنے کے دوران میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سرد ہوا نے میرے کانوں کو جیسے سن کر دیا تھا۔ ٹکٹ والے کی آنکھوں میں سوالیہ نشان تھے اور میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے مجھے گھور کر دیکھا اور پھر کہا، بہت دیر ہو گئی ہے، رات کی اس پہر کہاں جا رہی ہو؟ میرے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ سوال میرے راز کو جاننے کی ایک کوشش ہے۔ میں نے نظریں جھکائے ہوئے جواب دیا، گاؤں سے باہر جانا ہے، اماں بیمار ہیں، جلدی پہنچنا ضروری ہے۔ والدہ کے ساتھ اکیلی رہتی ہوں، اس وجہ سے کوئی مرد ساتھ نہیں ہے۔ اس آدمی نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، پھر ٹکٹ میرے ہاتھ میں تھما دیا، لیکن اس کے رویے نے مجھے اور بھی محتاط کر دیا۔ جیسے ہی میں اماں کے پاس واپس پہنچی تو ان کی حالت اور خراب ہو چکی تھی۔ ان کے کانپتے ہاتھوں نے میرا ہاتھ تھاما، ان کی نگاہوں میں خوف اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور ان سے کہا، اماں بس تھوڑا صبر کریں، ہم جلدی یہاں سے نکل جائیں گے اور پھر دیکھنا ہماری زندگی ایسے بدل جائے گی کہ ہمیں فخر ہوگا کہ بر وقت ہم نے درست فیصلہ لیا، اپنی زندگیوں کو سنوار لیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آگے چل کر منزل کیا ہونے والی ہے، لیکن اس وقت میرے دل میں ایک امید تھی جسے میں کسی قیمت پر ٹوٹنے نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے خود کو مضبوط رکھنے کی پوری کوشش کی، لیکن اندر سے تو میں بھی ٹوٹ چکی تھی۔ کہاں میں کمزور سی گاؤں کی لڑکی اور کہاں یہ شہر کی زندگی۔ سردی اور خوف کی شدت کے ساتھ وہ لمحہ ایک کڑی آزمائش کی مانند لگ رہا تھا۔ اماں کی خاطر مجھے ہر حال میں مضبوط رہنا تھا۔ میری مضبوطی سے ہی انہیں حوصلہ مل رہا تھا، یہ بات میں اچھے سے جانتی تھی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بس کی آواز نے سڑک کی خاموشی کو توڑ دیا۔ روشنیوں سے چمکتی ہوئی بس ہمارے سامنے آ کر رکی اور میں نے جلدی سے اماں کا ہاتھ تھام کر انہیں سہارا دیا۔ ہمارے قدم جلدی جلدی بس کی طرف بڑھے تھے، جیسے یہ لمحہ ہمیں اس خوفناک ماضی سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ ڈر تھا کہ کہیں کوئی ہمیں دیکھ نہ لے یا پہچان نہ لے، اسی لیے ہم نے اپنے چہروں کو مزید بہتر طریقے سے چادروں میں چھپا لیا۔ سرد ہوا نے ہماری سانسوں کو اور بھاری کر دیا، لیکن اس وقت ہمارے دل میں بس ایک ہی خواہش تھی کہ کسی طرح یہاں سے نکل جائیں۔ جیسے ہی ہم نے اپنی سیٹیں سنبھال لیں، میری نظریں بار بار ارد گرد لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر چہرہ مجھے شک و شبے سے بھرپور لگ رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں کوئی شخص ہمیں دیکھ کر ہمارے راز سے واقف نہ ہو جائے۔ اماں کی کمزور سانسیں میرے کانوں میں ایک مسلسل آواز کی مانند گونج رہی تھی، جو مجھے ان کی بے بسی کا احساس دلا رہی تھی۔ میں نے انہیں تسلی دینے کے لیے ان کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا، اماں فکر نہ کریں، ہم محفوظ ہیں۔ بس آہستہ آہستہ بس اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی اور دل میں تھوڑا سکون محسوس ہوا۔ یہ سکون اس بات کا تھا کہ اب ہم اس سرزمین کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں ہمیں صرف تکلیفیں ملی تھی۔ گاؤں کی وہ گلیاں، وہ درخت، وہ میدان، سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا، لیکن ان یادوں کا بوجھ میرے دل پر اب بھی سوار تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر ہم وہاں رہتے تو ابا کے ظلم سے بچنا ناممکن ہوتا۔ ان کی سختی اور بے رحمی نے ہماری زندگیوں کو ایک قید بنا دیا تھا۔
اب یہ نیا سفر ہماری آزادی کی طرف پہلا قدم تھا۔ رات کا بیشتر حصہ جاگتے ہوئے گزرا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، لیکن تھکن نے مجھے تھوڑا سا غافل کر دیا۔ جیسے ہی صبح کی ہلکی روشنی نے افق کو چھوا، میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اطراف میں دیکھا تو بس کے مسافر خاموشی سے اپنی جگہوں پر بیٹھے تھے، کچھ تھکے ہوئے، کچھ خوابیدہ۔ اماں میرے ساتھ بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھیں بند تھیں، لیکن ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح تھے۔ بس آخر کار اپنی منزل پر رکی۔ ہم نے گاڑی سے نیچے قدم رکھا۔ یہ شاید اس بس کا آخری سٹاپ تھا۔ ہوا میں صبح کی تازگی تھی، لیکن میرے دل میں خوف اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت برقرار تھی۔ اماں کا ہاتھ تھامے میں نے سڑک پار کی اور سامنے ایک وسیع مزار کی دیواریں نظر آئی۔ مزار کی دیواروں پر نقش نگاری اور خوشنما رنگین شیشوں کی جھلک بتا رہی تھی کہ یہ جگہ کسی عظیم شخصیت کا مسکن ہے۔ دیواروں پر کندہ قرآنی آیات اور پیچیدہ ڈیزائن اسے روحانی تقدس کا احساس دے رہے تھے۔ مجھے اس در و دیوار کو دیکھ کر ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے یہ جگہ ہمیں اپنی طرف بلا رہی ہو۔ اماں بھی رکی۔ ان کی آنکھوں میں ایک امید دعا کی جھلک نظر آئی۔ ہم نے چند لمحے مزار کی طرف دیکھتے ہوئے گزارے، پھر اپنے قدم آگے بڑھا دیے۔ یہ سفر، یہ جگہ، یہ صبح، سب کچھ ہمارے لیے ایک نئے آغاز کی علامت بن رہا تھا۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک کوئی ٹھکانہ نہ ملے، ہم اس مزار کے ایک کونے میں تھوڑا آرام کر لیں گے۔ پھر جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے تو ایک سکون نے میرے دل میں سرایت کیا۔ اماں نے وہیں چادر تان کر لیٹنے کی کوشش کی۔ ان کے لیے یہ جگہ شاید ایک عارضی پناہ گاہ تھی، اسی لیے ان کے چہرے پر اس وقت بھی کوئی سکون نہیں تھا، لیکن میرے دل میں خوف اور بے چینی مسلسل بڑھ رہی تھی۔ رات کا وقت گزر جانا اور دن کی روشنی کا پھیل جانا بھی میرے دل کے اندھیرے کو کم نہیں کر سکا۔ یہ مزار واقعی ایک بہت بڑا اور شاندار مقام تھا۔ اس کی دیواروں پر نقش و نگار اور اونچے گنبد کسی زمانے کی عظمت کی گواہی دے رہے تھے، لیکن اس وقت یہاں کا سناٹا اور خاموشی میرے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھی۔ مزار کی فضا میں عجیب سی سنجیدگی اور خاموشی تھی، جیسے کوئی گہرا راز چھپاؤ۔ نہ کوئی زائرین، نہ کوئی مسافر، صرف ہم دونوں، ماں بیٹی، اور ایک بے نام خوف۔ اس وقت پیاس کی شدت نے میرے دل کو بے چین کر رکھا تھا۔ میں نے اماں کو سوتا دیکھ کر خود ادھر ادھر پانی کی تلاش کا ارادہ کیا۔ میں مزار کے صحن میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے چاروں طرف نظر دوڑا رہی تھی۔ مزار کی بڑی محرابیں، اونچی دیواریں میری پیاس اور بے قراری میں اضافہ کر رہی تھی۔ میرے دل میں سوال اٹھ رہے تھے، ایسی خوبصورت اور وسیع جگہ پر کوئی موجود کیوں نہیں ہے؟ کیا یہ جگہ واقعی اتنی ویران ہے، یا پھر اس کے بارے میں کچھ خوفناک کہانیاں موجود ہوں گی؟ میں بھی انہی خیالات میں گم تھی کہ اچانک میری نظر ایک نوجوان پر پڑی، جو مزار کے ایک بڑے سے دروازے کو پار کرتا اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بالٹی تھی جس میں شفاف پانی بھرا ہوا نظر آ رہا تھا، اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک سرخ رنگ کا شربت کا گلاس تھا۔ وہ قدم بقدم مزار کی دہلیز پار کرتے ہوئے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی پرکشش شخصیت نے میرے دل کے دھڑکنوں کو مزید تیز کر دیا۔ اس کا صاف ستھرا لباس، چمکتی ہوئی آنکھیں اور پرسکون انداز کچھ ایسا تھا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا کا باسی ہو۔ اس کے ہر قدم میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ اس کا چہرہ عجیب سی روحانی روشنی سے منور لگ رہا تھا۔ میں اپنی جگہ پر ساکت کھڑی تھی، جیسے میرے قدم زمین سے چپک گئے ہوں۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آیا تو اس کی مسکراہٹ نے میرے اندر کے خوف کو تھوڑا کم کر دیا۔ اس کی موجودگی میرے لیے ایک نیا تجربہ تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود پانی اور شربت دیکھ کر میرے اندر کی پیاس اور بڑھ گئی۔ میں کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر پائی، لیکن میری نظریں بار بار اس کے چہرے اور اس کے ہاتھ میں موجود پانی کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے مجھ پر ایک نظر ڈالی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ شاید پیاسی ہیں۔ اس کی بھاری آواز نے ماحول کی خاموشی کو توڑا۔ یہ پانی آپ کے لیے ہے، آپ چاہیں تو یہ شربت بھی لے سکتی ہیں۔ اس کی آواز میں عجیب سی مٹھاس اور سکون تھا جو میرے دل میں اتر گئی۔ میری ہچکچاہٹ دیکھ کر اس نے بالٹی زمین پر رکھی اور خود مزار کے صحن کی طرف بڑھ گیا، جیسے اس نے ہمیں اپنی موجودگی سے خوفزدہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہو۔
اس لمحے میں بھی حیران اور شش و پنج میں تھی کہ یہ شخص کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے، لیکن میرے اندر کی بے چینی اور پیاس نے مجھے مجبور کر دیا کہ اس کے پیش کردہ پانی کو لے لوں۔ یہ لمحہ، یہ ملاقات جیسے کسی بڑی تبدیلی کا آغاز تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ نوجوان کسی غیر معمولی حیثیت کا حامل ہے، لیکن میرے ذہن میں سوالات کے ہجوم نے مجھے خاموش رہنے پر مجبور کیا۔ میرا نام مسرت ہے، عمر 22 سال ہے، اور میرے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میری سب سے نمایاں خوبی میری بڑی سنہری آنکھیں اور کھنگریالے بال ہیں، جو میرے حسن کی پہچان ہے۔ میرے چہرے کی خوبصورتی میں ایک عجیب سی معصومیت اور کشش ہے۔ مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی جھجک نہیں کہ یہ حسن میں نے اپنی ماں سے چرایا ہے۔ میری ماں کا حسن تو ہمیشہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا تھا، لیکن زندگی کے دکھوں اور وقت کے بے رحم زخموں نے ان کی آنکھوں میں ایسی خاموشی پیدا کر دی جو دل کو چیر دیتی ہے۔ ان کی مسکراہٹ تو جیسے برسوں پہلے کہیں کھو چکی ہے، لیکن ان کا چہرہ اب بھی اس خوبصورتی کا آئینہ ہے جو کبھی ان کا سب سے بڑا سرمایہ تھی۔ میری ماں کی زندگی ایک دردناک سفر کی طرح گزری تھی، جس کی ابتدا ان کے 5 سال کی عمر میں ہوئی، جب وہ اپنے والدین سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئیں۔ اس وقت ان کے والدین ہجرت کی مشکلات جھیل رہے تھے، کہیں ایک اجنبی جگہ پر جھگی لگا کر روزگار کی تلاش میں زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ ایک رات جب اندھیرا اپنی گہرائی میں سب کچھ چھپائے ہوئے تھا، ایک زوردار ٹرک نے ان کے ماں باپ کو کچل دیا۔ حادثہ اتنا بھیانک تھا کہ وہ دونوں موقع پر ہی دم توڑ گئے، اور یوں میری ماں اس دنیا میں تنہا رہ گئیں۔ اس وقت ان کے پاس نہ کوئی رشتہ دار تھا، نہ کوئی سہارا۔ ان کی جھگی کے قریب ایک آدمی رہتا تھا جس نے ان کی والدین کی تدفین کا انتظام کیا اور ان کی پرورش کی ذمہ داری اٹھانے کا وعدہ کیا، لیکن وہ شخص ایک گھٹیا اور خود غرض انسان تھا جس کا مقصد صرف اپنی غرض پوری کرنا تھا۔ میری ماں اپنے خوابیدہ بچپن کے قصے سناتے ہوئے ہمیشہ کہتی تھی کہ ماں کے لیے وہ وقت کسی قید سے کم نہیں تھا۔ وہ آدمی بھی ایک بیکاری تھا، انہی کی طرح جھگی لگا کر اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ میری ماں کو ایک بوجھ کی طرح دیکھتا۔ اس کے دل میں یہی خیال تھا کہ جب یہ بڑی ہو جائے گی تو اسے اپنی محنت کا بدلہ وصول کرنے کا موقع مل جائے گا۔ جیسے جیسے میری ماں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، اس آدمی کے ارادے اور ناپاک ہو گئے۔ ایک دن اس نے میری ماں کو ایک شرابی شخص کے ہاتھوں بیچ دیا۔ وہ اپنی پرورش کا حق وصول کرنا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے کسی معصوم کی زندگی کیوں نہ تباہ ہو جائے۔ میری ماں اس وقت وہ دنیا کی سختیوں سے بالکل انجان تھی، اس بے رحم سوداگری کا شکار ہو گئی اور ایک ایسے شخص کے ساتھ بندھ ہی گئی جو شراب نوشی، گالم گلوچ اور بدتمیزی کے لیے مشہور تھا۔ میرے والد کا پس منظر بھی کچھ خاص نہیں تھا۔ وہ ایک زمیندار کے یہاں ملازمت کرتے تھے اور ان کے اشاروں پر ناچتے تھے۔ اپنی بدتمیزی اور بری عادتوں کی وجہ سے انہیں ان کے اپنے خاندان والوں نے بھی اپنی زندگی سے نکال باہر کیا۔ ان کا ہر وقت کا غصہ، شراب نوشی ان کی شخصیت کو مزید بگاڑ رہی تھی، لیکن ان کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ زمیندار کی خوشنودی سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ زمیندار ان سے یہ کام لینے کے لیے غریبوں کو دھمکاتے، مزدوروں سے دہاڑی وصول کرواتے، جو وہ دن بھر محنت کر کے کماتے ان سے بھی حصہ نکال کر زمیندار کا پیٹ بھرتے۔ شادی کے بعد میری ماں کے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا۔ ان کے پاس نہ کوئی رشتہ دار تھا جو انہیں سہارا دیتا، نہ کوئی دوست جس پر وہ اعتماد کر سکتی۔ یوں وہ خاموشی سے اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی جسے وہ اپنی پوری زندگی میں کبھی دل سے قبول نہیں کر پائی۔ ان کی زندگی ایک مسلسل جدوجہد بن گئی تھی، جہاں ہر دن نئی آزمائش کا سامنا ہوتا، لیکن پھر بھی انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ وہ اپنے گھر کو جنت بنا سکیں۔ انہوں نے زمینداروں کے گھر میں نوکری شروع کی، ان کے فرش صاف کرتی، ان کے کپڑے دھوتی تو ان کو اس بات کی اجرت مل جاتی، اور ان کا وقت بھی ٹھیک سے گزر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ میرے والد کو مشورہ دیتی کہ ان کو کوئی اپنا کاروبار شروع کرنا چاہیے۔ کب تک وہ زمیندار کے ٹکڑوں پر پلتے رہیں گے؟ لیکن ہمیشہ کی طرح میرے والد ان سے کہتے، جب تک کام مل رہا ہے کھاتے رہو۔ پھر وہ ان سے کہتی کہ وہ غریبوں کی محنت کی کمائی ہے، ہمارے لیے حرام ہے۔ میرے والد ان کو مار پیٹ کرتے۔ میری ماں نے اب کہہ کہہ کر خاموشی اختیار کر لی۔
رفتہ رفتہ وقت اپنی رفتار سے بڑھ رہا تھا۔ اسی دوران میری ماں کی زندگی میں میں ایک خوشگوار جھونکے کی طرح آئی۔ میری ماں کی کانٹوں بھری زندگی میں میری پیدائش ان کے لیے ابر رحمت کی طرح تھی، جو تپتی دھوپ میں آ کر ٹھنڈک دیتی ہے۔ مجھے پا کر میری ماں اپنا ہر دکھ غم بھول گئی۔ اس نے اپنی زندگی کا مرکز مجھے بنا لیا۔ میں بہت چھوٹی تھی۔ ماں نے زمیندار کے ہاں جانا کچھ عرصے کے لیے ترک کر دیا۔ وہ اپنی ساری توجہ اور محبت مجھے دینا چاہتی تھی۔ مجھے پا کر اماں ساری دنیا کے غم بھول گئی، لیکن ابا کا رویہ میری پیدائش کے بعد سے اماں کے ساتھ مزید بدتر ہو گیا، کیونکہ انہیں بیٹے کی خواہش تھی۔ بیٹی کی پیدائش پر انہیں کسی قسم کی کوئی خوشی نہیں تھی۔ وہ جب بھی اماں کو مجھے اس قدر پیار کرتا دیکھتے تو انہیں غصہ آتا۔ وہ مار پیٹ اور گالی گلوچ شروع کر دیتے۔ شروع میں تو جب میں چھوٹی تھی ان کے رویے کو سمجھ نہیں پاتی۔ وہ باہر سے آتے تو میں فوراً ان کے لیے پانی لے کر آتی، ان کے آگے پیچھے پھرتی، مگر بدلے میں صرف مجھے نفرت اور حقارت ملتی۔ جب میں بڑی ہوتی گئی، میں نے ابا کے سامنے آنا چھوڑ دیا۔ جس حد تک ممکن ہوتا ان کا سامنا کم کرتی، لیکن دل کے کونے میں یہ خواہش ضرور جنم لیتی، کاش میرا باپ بھی میری ماں اور مجھ پر الفت کی نگاہ ڈال لیتا، یوں جانوروں جیسا سلوک نہ کرتا۔ اماں مجھے باپ کے ظلم سے بڑی حد تک بچا لیتی، مگر میرے باپ کو جب بھی موقع ملتا سارا غصہ مجھ پر نکال لیتا۔ میں پانی کا گلاس پکڑاتی تو میرے منہ پر پانی پھینک دیتا، کہتا تم نے گندے گلاس میں پانی دیا ہے، تمہارے ہاتھ ٹوٹے جو دھو کر نہیں دے سکتی۔ اگر میں صفائی پیش کرنے کی کوشش کرتی تو آگے سے مجھے بولنے بھی نہیں دیتا، مزید بدتمیزی شروع کر دیتا، کہتا باپ کے آگے زبان چلاتی ہے، تیری زبان کاٹ دوں گا۔ کبھی کھانے کے برتن پھینک دیتا، کہتا کہ تم لوگ ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں پکا سکتی، تم لوگوں کے ہاتھوں کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ کبھی مجھے بالوں سے پکڑ کھینچتے۔ اماں مجھے ابا کے سامنے نہیں جانے دیتی تھی، مگر ابا جان بوجھ کر مجھے آواز دے کر بلاتا۔ نہ جانے کس چیز کا بدلہ ہم سے لے رہا تھا۔ مار کھا کھا کر اماں کی ہڈیاں بھی کھوکھلی ہو چکی تھی۔ اپنی بوڑھی ماں پر اس قدر ظلم ہوتا دیکھ کر میرا دل کرتا کہ اپنے باپ کو ہاتھوں سے قتل کر دوں، جس نے ساری زندگی صرف ہم سے فائدہ ہی اٹھایا، اپنا ایک فرض بھی ڈھنگ سے پورا نہیں کیا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ میرا باپ ہی نہ ہوتا، کم از کم ہماری زندگی میں ذہنی سکون تو ہوتا۔ ایک دن ابا نے تو اماں کے منہ پر اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ ان کا جبڑا ہی ٹوٹ گیا۔ بہت خون بہنے لگا۔ وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، ان کا لاغر وجود اتنی مار برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ جو مرضی ہو جائے، اب یہاں سے نکل جانے میں ہی بہتری ہے، ورنہ ہم دونوں کو وہ قتل کر دے گا۔ میں موقع کی تلاش میں تھی۔ اماں کی حالت میں بہتری آتے ہی یہاں سے جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ مجھے بھی زندگی کی رعنائیوں کو محسوس کرنا تھا۔ زندگی پر میرا بھی اتنا حق تھا جتنا کسی اور کا۔ خوشیاں دیکھنا میرا اور میری ماں کا بھی حق تھا، جس سے یہ ظالم دنیا ہم لوگوں کو محروم رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مگر مجھے اللہ پر کامل یقین تھا کہ وہ ہمارے لیے راستے کھولے گا۔ اماں کا زخم ابھی بھرا نہیں تھا کہ ابا اپنا شرابی دوست گھر لے آیا۔ ابا مجھے اسے بیچنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر میں دھنگ رہ گئی۔ مجھے اپنی ماں کی طرح نہیں بننا تھا۔ میں ویسی زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ اپنا بچپن بھی میں نے روتے بھلکتے گزار دیا، مگر باقی کی زندگی گزارنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس نئی افتاد نے میرے ارادے کو مزید پختہ کر دیا، لیکن میرے دل میں یہ بھی خیال تھا کہ یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ اگر ابا نے پکڑ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ مگر ان تمام خدشات کو نظر انداز کرتے ہوئے ہمت کرنی تھی۔ اللہ ہمارے لیے ضرور کوئی وسیلہ بنا دیتا۔ ایک دن موقع پا کر میں اور اماں گھر سے نکل آئے۔ آج یہاں اس مزار پر موجود تھے۔ ہمارا ارادہ یہاں سے جانے کا تھا۔ عارضی قیام کی نیت سے ہم یہاں موجود تھے، لیکن اس مزار پر ہمیں ہمارے علاوہ دن نکلنے پر بھی کوئی بندہ بشر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس لڑکے کو یہاں کی صفائی کرتے دیکھا جس نے ہمیں شربت پلایا تھا۔ اس نے ہمیں یہاں سے جانے کے لیے بھی نہیں کہا۔ میں نے مزار کے ارد گرد گھوم کر دیکھا۔ مزار کے ساتھ چھوٹے سے کوارٹر بنے تھے۔ میرا بہت دل کیا کہ ان سے کہوں کہ وہ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دے۔ نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بہت رحم دل لوگ ہیں، ہمیں یہاں رہنے کی اجازت ضرور مل جائے گی۔ میں نے جھجکتے ہوئے اس لڑکے کو مخاطب کیا۔ مجھے اس کا نام نہیں معلوم تھا۔ اس نے میری طرف مسکرا کر دیکھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے اسے ایک درخواست کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے جھجکنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں،
میں بلا جھجک اس سے کوئی بھی بات کر سکتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میری ہمت بندھی۔ میں نے اسے کہا کہ ہم لوگ بہت مجبور ہیں، ہمارے آگے پیچھے کوئی نہیں، ہم اس شہر میں انجان ہیں، ہمیں رہنے کے لیے کسی رہائش کی ضرورت ہے۔ اگر وہ لوگ ہمیں ان کوارٹرز میں رہنے کی پرمیشن دے دیں تو ان کی ہم پر بہت بڑی مہربانی ہوگی، ان کا یہ احسان ہم زندگی بھر نہیں چکا پائیں گے۔ یہ کہتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اپنی بات کو مزید جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کا اجر دے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ اس نے مجھے کہا کہ رونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ جب اس نے یہ الفاظ ادا کیے تو میں نے ایک بات محسوس کی، جیسے میرا رونا اسے بہت بے چین کر رہا تھا۔ اس کی باڈی لینگویج یہ بات بتا رہی تھی کہ اس کا بس نہیں چل رہا کہ وہ کسی طرح میرے آنسو پونچھ دے، مگر اس نے خود پر قابو رکھا ہوا تھا۔ کمال مہارت سے اپنے تاثرات پر قابو پاتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا کہ ہم لوگ جتنی دیر چاہے یہاں پر قیام کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم لوگوں کو کھانا پینا بھی انہی کی طرف سے دیا جائے گا، ہمیں کسی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارے تمام اخراجات کی ذمہ داری اس کے سپرد ہوگی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، وہ ہمارے لیے کسی مناسب روزگار کا بندوبست کر لے یا ہمیں کوئی نوکری ڈھونڈنے میں ہماری مدد کرے۔ اس انجان شہر میں ہمیں نہ ہی لوگوں کا پتہ ہے اور نہ ہی کسی ایسی جگہ کا معلوم ہے جہاں جا کر ہم نوکری کی درخواست دے سکیں۔ اس نے کہا کہ وہ جب میرے لیے کسی مناسب نوکری کا بندوبست کر لے گا تو وہ ضرور مجھے بتائے گا، تب تک ہم بغیر کسی پریشانی کے یہاں پر اطمینان سے رہیں۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد میں اماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اماں مجھے بہت اداس اور افسردہ لگ رہی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ ہمارے رہنے کا انتظام ہو چکا ہے۔ اماں مجھ سے پوچھنے لگی کہ یہ انتظام کیسے ہوا؟ اماں کی آنکھوں میں موجود حیرت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اماں کو کہا کہ اس مزار کے پاس ہی 2-3 کوارٹر خالی پڑے، ہمیں یہاں پر رہنے کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے اب ہمیں جگہ جگہ خوار نہیں ہونا پڑے گا۔ اماں کی آنکھوں میں مجھے بے چینی نظر آئی، جیسے وہ یہاں پر رکنا نہیں چاہ رہی، لیکن میں نے اماں کو سمجھایا کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، ورنہ اس انجان شہر میں ہم لوگ جگہ جگہ مارے مارے پھریں گے اور اتنی سردی میں ہم سڑکوں کے اوپر نہیں سو سکتے۔ اماں یہ بات مجھ سے بہتر طور پر سمجھتی تھی کہ ایک جوان بیٹی کے ساتھ وہ یوں فٹ پاتھ پر نہیں رہ سکتی تھی۔ اماں نے بھی خاموشی اختیار کر لی، جیسے حالات کے ساتھ انہوں نے سمجھوتا کر لیا ہو۔ وہ منہ میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ اماں ہر وقت کوئی نہ کوئی تسبیح پڑھتی رہتی۔ انہوں نے خاموشی سے آنکھیں موند لی۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ صبح ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہی لڑکا ہمارے پاس ناشتہ لے کر آیا اور اس نے ہم دونوں کو ٹرے میں ناشتہ پیش کیا۔ اماں نے شکر گزار نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور وہ مسکرا دیا۔ میں نے اور اماں نے ناشتہ کیا، اللہ کا بہت شکر ادا کیا۔ کچھ دیر بعد اس نوجوان نے ہمیں اس کوارٹر میں لے جا کر وہ کوارٹر دکھایا۔ وہاں پر 2 چارپائیاں اور ایک ضرورت کی چند ایک اشیاء پڑی تھی، لیکن ان چارپائیوں کے اوپر کوئی چادر یا کمبل نہیں تھا۔ اس کے علاوہ وہاں پر ایک چھوٹی سی الماری بھی موجود تھی۔ ہمارے پاس بہت زیادہ سامان موجود نہیں تھا، صرف ضرورت کی چند چیزیں ہی ہم اپنے ساتھ بمشکل لائے۔ 2 کرسیاں اور ایک ٹیبل بھی مجھے پڑا نظر آیا۔ اس کے علاوہ اس کوارٹر میں ایک چھوٹا سا باتھ روم اور ایک چھوٹا سا کچن بھی موجود تھا۔ کچن کے اندر ایک چولہا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ استعمال کے برتن بھی موجود تھے۔ اس نے ہمیں کہا کہ وہ کچھ ہی دیر میں ہمیں تمام مطلوبہ چیزیں لا دے گا۔ مجھے ایک پیپر اور ایک قلم تھماتے ہوئے اس نے کہا کہ میں وہ تمام اشیاء یہاں پر لکھ دوں جس کی مجھے ضرورت ہے۔ مجھے بہت شرم آ رہی تھی، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میری عزت نفس بھی مجروح ہو رہی تھی، لیکن اس وقت میرے لیے عزت نفس سے زیادہ اپنی مجبوری پر فوکس کرنا ضروری تھا۔ اس وقت میں کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ میں نے خاموشی کے ساتھ چند اشیاء پیپر پر لکھ کر اس کو تھما دی۔ اس نے ایک نظر اس لسٹ کی طرف دیکھا اور دوسری نظر مجھے دیکھا۔ اس کی نظروں میں بہت اپنائیت کا احساس ہوا۔ شام تک اس نے مجھے تمام مطلوبہ چیزیں مہیا کر دی، بلکہ اس نے میری لکھی ہوئی چیزوں سے زیادہ ہی سامان مجھے دلوا دیا۔ اس کے علاوہ اس نے 1 مہینے کے راشن کا بھی بندوبست کر دیا۔ تشکر کے مارے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اماں تو باقاعدہ رونے لگ گئی۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما اور اسے بہت دعائیں دی۔ وہ بہت خوش ہوا
کھانے کا سامان گھر پر موجود تھا، اس لیے میں نے رات کو کھانا بنایا۔ آج ایسی پہلی رات اور پہلا دن تھا جب ہمارے ساتھ ابا نہیں تھے۔ مجھے آج زندگی میں پہلی دفعہ اتنا سکون محسوس ہو رہا تھا، لیکن اندر کہیں یہ خوف بھی سر اٹھاتا تھا کہ اگر ابا کو ہمارے بارے میں پتہ چل گیا کہ ہم اس وقت کہاں موجود ہیں تو وہ دوبارہ ہمیں اس جہنم میں لے جائیں گے۔ لیکن میں ایسے خیالات پر توجہ نہیں دینا چاہتی تھی، نہ ہی اپنا سکون برباد کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سر جھٹک کر اپنے تمام خیالات کو رفع دفع کیا اور اپنا دھیان بٹانے لگی۔ میں نہ ہی ماضی کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی اور نہ ہی مستقبل کا خوف سر پر سوار کرنا چاہتی تھی۔ میں بس اپنے حال میں مگن رہنا چاہتی ہوں۔ میں نے اور اماں نے مل بیٹھ کر کھانا کھایا۔ نہ ہی آج کوئی ہمیں گالیاں نکال رہا تھا اور نہ ہی ہمیں کسی کے آنے کا خوف تھا۔ اماں کے چہرے پر سکون کی لہر دیکھ کر مجھے خوشگوار احساس ہو رہا تھا۔ آج ان کا پورا چہرہ پہلی دفعہ میں نے اتنا پرسکون اور مطمئن دیکھا۔ رات کو میں نے اماں کو تیل کے ساتھ مالش کی۔ ان کے پاؤں بہت زیادہ سوج چکے تھے۔ جس رات ہم لوگ گھر سے باہر نکلے اس وقت مجھے اماں کو اپنے ساتھ بہت پیدل چلنا تھا۔ اسی کی وجہ سے ان کے پاؤں کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ کچھ دن تک میں متواتر ان کے پاؤں کی مالش کرتی رہی۔ اماں کو بہت سکون ملتا رہا۔ ہمیں یہاں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جب سے ہم لوگ کوارٹر میں شفٹ ہوئے میں ایک دفعہ بھی مزار کے اندر نہیں گئی تھی، نہ ہی میں نے باہر نکل کر کچھ دیکھنے کی کوشش کی۔ میں سارا وقت اپنی اماں کے ساتھ لگی رہتی۔ لیکن اب مجھے یکسانیت کا احساس ہو رہا تھا۔ میرا دل کیا کہ میں باہر نکلوں اور اپنے ذہن کو تر و تازہ کروں۔ کچھ دیر کے لیے میں کوارٹر سے باہر نکلی۔ سامنے ہی مزار تھا۔ اس وقت عصر کا وقت تھا اور بہت سارے لوگ مجھے دکھائی دیے۔ بہت ساری عورتیں اور مرد بازار کے اندر جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے جوتے باہر اتارے ہوئے تھے۔ میں نے بھی چادر اوڑھی اور مزار کے اندر جانے لگی۔ اپنے جوتے باہر اتارے اور اندر جا کر میں نے فاتحہ پڑھی۔ وہاں جتنے بھی لوگ تھے وہ سبھی اونچے اور لمبے تھے اور سب کے قد غیر معمولی ہونے کی وجہ سے میں بہت حیرانگی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ صرف اکا دکا لوگ ہی میرے قد جتنے دکھائی دیے۔ میں کافی دیر مزار پر بیٹھی اللہ سے دعائیں کرتی رہی، لیکن اندر کہیں میری نگاہیں اس لڑکے کی متلاشی تھی۔ وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد یہاں پر کوئی نیاز بانٹنا شروع ہو گیا۔ کسی نے وہاں پر دیگ پکوائی، اس کی منت پوری ہوئی تھی۔ وہ لوگ خود ہی لوگوں کو کھانا دیتے جا رہے تھے۔ میں نے واپسی کی راہ لینے کے بارے میں سوچا اور ساتھ ہی مجھے وہ لڑکا دکھائی دیا۔ وہ میری طرف ہی آ رہا تھا۔ اس نے مجھے چاولوں کا شاپر پکڑایا۔ میں نے خاموشی سے تھاما اور باہر نکل آئی۔ وہ میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے قدم ملا کر چلنے لگے۔ میں سامنے کی جانب دیکھ رہی تھی، لیکن میرے کان اسی کی طرف متوجہ تھے اور اس کی آواز سننے کے لیے بےتاب تھے۔ اس نے اپنی بھاری اور میٹھی آواز میں مجھے مخاطب کیا اور کہا کہ مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، منہ سے کچھ نہ بولا۔ اس کے علاوہ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے تو بلا جھجک اسے بتا سکتی ہوں۔ میرا دل کیا کہ اس سے اس کا نام پوچھوں، لیکن اتنی ہمت نہیں ہوئی۔ اس نے شاید میرے دل کی بات سن لی تھی۔ وہ کہنے لگا، میرا نام آصف ہے، میں یہیں آس پاس رہتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر کبھی مجھے اسے بلانے کی ضرورت پیش آئے تو میں اسے کیسے پیغام بھیجوں؟ وہ کہنے لگا، میں کوارٹر سے باہر نکل کر 2 دفعہ اس کا نام لوں تو وہ آ جائے گا۔ مجھے لگا شاید وہ مذاق کر رہا ہے۔ میں اس سے کہنے لگی کہ وہ مذاق نہیں کرے، ایسا طریقہ بتائے جس پر میں یقین کر سکوں۔ وہ کہنے لگا، میں مذاق نہیں کر رہا، اس کا گھر ادھر ہی پاس ہے، یہاں سے آواز اس کے گھر تک چلی جاتی ہے۔ اگر اس کا نام مزار کے پاس کھڑی ہو کر پکاروں گی تو اس کی آواز چلی جائے گی، اس لیے جب چاہے بلا سکتی ہوں۔ اس کے بعد میں چپ چاپ کوارٹر کے اندر گئی۔ اماں کو جا کر چاولوں کا شاپر پکڑایا اور چادر اتار کر بیٹھ گئی۔ اماں نے وہ چاول شاپر میں سے نکال کر کسی برتن میں ڈالے اور انہیں ڈھک دیا۔ میرا بالکل دل نہیں کر رہا تھا کچھ بھی کھانے کو۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے اور اماں نے چائے بنا کر پی تھی۔ ہم نے سوچا کہ جب بھوک محسوس ہوگی تو تب کھانا کھا لیں گے۔ میں اماں کو کہنے لگی کہ سارا دن گھر میں وقت نہیں گزرتا، کیوں نہ میں نوکری کی تلاش میں نکل کر دیکھوں۔ اماں کہنے لگی کہ چپ چاپ خاموشی سے انتظار کروں، جب وہ لڑکا نوکری کے بارے میں بتائے گا تو ہم لوگ ضرور کریں گے، لیکن ابھی باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اماں کو کہنے لگی کہ ہم باہر نکلیں گے تو راستوں کا اور اس شہر کا کیسے پتہ چلے گا؟ اندر بیٹھ کر تو ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکے گا۔ لیکن اماں میری بات کو ٹال چکی تھی۔ میں نے بھی خاموش رہنے میں عافیت جانی۔ ایک دن مزار پر کھڑے ہو کر آصف کو آواز دی،
2-3 مرتبہ اس کا نام پکارنے کے بعد خاموش ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ آتا دکھائی دیا۔ اس کا مطلب کہ اس نے صحیح کہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ میں نے رسمی طور پر اس کا حال پوچھا۔ اس کے بعد میں فوراً اپنے مطلب پر آ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اس نے میرے لیے کسی نوکری کا انتظام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ اسی معاملے کی طرف متوجہ ہے، جلد ہی خوشخبری سنائے گا۔ وہ میری تعلیم کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے درس نظامی کا کورس کیا ہوا ہے، اگر قرآن پڑھانا چاہتا ہے یا کسی مدرسے میں کسی نوکری کی اسامی خالی ہے تو میں ضرور درس و تدریس کے شعبے میں کام کرنا چاہوں گی۔ اس نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، جلد ہی وہ مجھے اچھی خبر سنائے گا۔ اس کی نگاہیں 1 منٹ کے لیے بھی میرے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھی، نہ ہی اس نے پلکیں جھپکائی۔ میں کنفیوز ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میری حالت سے وہ بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ میرا دل کیا کہ کسی طرح وہاں سے غائب ہو جاؤں۔ حیا کی لالی میرے چہرے سے مختلف رنگ بکھیرنے لگی۔ پلکیں اوپر اٹھانے کی بھی سکت نہیں رہی۔ آخرکار میں بن کچھ کہے اپنے دوپٹے سے چہرہ چھپاتے کوارٹر بھاگ گئی۔ تیز تیز سانس لیتے بمشکل خود کو نارمل کیا۔ اماں اس وقت باتھ روم میں تھی، ورنہ میرے دل کا حال میرے چہرے سے بآسانی پڑھا جا سکتا تھا۔ اماں کے باہر نکلنے تک میں بالکل نارمل ہو چکی تھی۔ اماں وضو کر کے نکلی، جائے نماز پر بیٹھ کر نماز پڑھنے لگی۔ وہ بیٹھ کر ہی پڑھتی تھی۔ گھٹنوں کے درد کی وجہ سے ان کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ میں بھی وقت پر نماز ادا کر ہی لوں، ایسا نہ ہو کہ کہیں سستی مجھ پر غالب آ جائے اور میں نماز ادا کرنے سے محروم رہ جاؤں، کیونکہ شیطان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح میں نماز ادا کرنے سے روک دے۔ وضو کرنے کے بعد میں نے بہت خوشی و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی۔ بہت ساری دعائیں مانگنے کے بعد میں اٹھ کر کچن میں گئی اور چاول گرم کر کے اپنے اور اماں کے سامنے رکھے۔ اماں کی حالت مجھے کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھی، بہت بیمار محسوس ہو رہی تھی۔ میں بہت غور سے انہیں دیکھنے لگی۔ ان سے کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا تھا۔ میں نے اماں کو کہا کہ ان کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کہنے لگی میں خواہ ہی پریشان ہو رہی ہوں، انہیں کچھ نہیں ہوا۔ لیکن مجھے اماں کی بات پر یقین نہیں تھا۔ میں نے اماں کو کہا کہ میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ اماں کو یہی فکر تھی کہ میں پیسوں کا انتظام کہاں سے کروں گی، اسی لیے وہ اپنی بیماری کو مجھ سے چھپا رہی تھی۔ اماں کو سمجھایا کہ اللہ نے جیسے یہاں آنے تک ہماری مدد کی ہے ویسے ہی وہ آگے بھی کرے گا۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ اب کوئی نہ کوئی نوکری ضرور ڈھونڈنی ہے اور اماں کا علاج کروانا ہے۔ میں نے اماں کو لٹایا، خود چادر لے کر باہر نکلی۔ میں مزار کے داخلی دروازے سے باہر جانے لگی تھی۔ دروازہ کھولنے لگی تو دیکھا کہ کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں نے کنڈی کھول کر قدم باہر نکالا۔ بازار سے تھوڑا آگے ہی مین روڈ تھی۔ وہاں کھڑے ہو کر مجھے سمجھ نہیں آئے کہ کہاں جاؤں، کہاں سے شروع کروں۔ وہیں کھڑے ہو کر سڑک پر دوڑتی گاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ بہت سے رکشے والے اور چاند گاڑی والے مجھے اشارے سے پوچھتے کہ میں نے کہیں جانا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں پیدل چلنے لگی کہ جا کر روڈ کی سائڈ پر بنی دکانوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آئی تو واپس اپنے گھر یعنی کوارٹر میں آ گئی۔ مجھے غصہ آ رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نہ پاس رکشے کے کرائے کے پیسے تھے، نہ راستوں کا علم۔ اپنی بے بسی پر رونا آیا۔ بہتے آنسوں سے میری نظر اپنی اماں پر پڑی۔ جھریوں زدہ چہرے پر سکون کی نیند وہ سوئی ہوئی تھی۔ اپنی گزری زندگی کسی فلم کی مانند میرے آگے چلنے لگی، جسے میں کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ میں بیٹھی اپنی قسمت کو کوس رہی تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے آصف تھا۔ میں اس کے آنے کی امید نہیں کر رہی تھی۔ میں نے مڑ کر اماں کو دیکھا، وہ ابھی بھی گہری نیند میں تھی۔ میں باہر آ گئی۔ میں اماں کی نیند شور سے خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس دن کی طرح کنفیوز نہیں تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں باہر کیوں نکلی تھی۔ میں چونک گئی، مجھے نہیں پتا تھا کہ اسے معلوم ہو جائے گا۔ میں نے اپنا مقصد بتایا اور ساتھ ہی اماں کی حالت بھی۔ اس نے یقین دلایا کہ وہ مدد کرے گا۔ وہ کسی اچھے حکیم کو جانتا ہے جو میری ماں کا علاج کر سکتا ہے۔ اس نے رات کا وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے اور اماں کو وہاں سے لے جائے گا۔ رات ہوتے ہی وہ آ گیا۔ اماں پوچھنے لگی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے علاج کے لیے۔ اماں وہیں بولنا شروع ہو گئی، تو میں منع کیا تھا کہ میں ٹھیک ہوں، اس بچے کو بھی لازمی تنگ کرنا ہے تم نے۔ میں نے اماں کی باتوں پر کان نہیں دھرا اور زبردستی لے آئی۔ وہ میں مزار کے اندر ایک دروازے سے حکیم صاحب کے پاس لے گیا۔ وہاں مزار کے اندر بہت سارے دروازے تھے، ان دروازوں میں سے ہوتے ہوئے وہ ہمیں حکیم صاحب کے پاس لے گیا۔ ان کا مطب خانہ کافی بڑا تھا۔ وہ آرام سے وہیں بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں دیکھ کر مسکرائے۔ آصف نے اماں کی حالت کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے نبض دیکھی اور کہنے لگے کہ ان کو جوڑوں کا مرض لاحق ہے، جس کی وجہ سے ان کو چلنے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ انہوں نے دوائی دی اور کہا کہ کچھ دن کھائیں پھر واپس بتائیں افاقہ ہوا ہے کہ نہیں۔ واپس آ کر میں نے انہیں دوائی دی۔
आसिफ को कहा, उसने मेरे लिए अब तक कोई काम क्यों नहीं ढूंढा? उसने कहा कि उसने मेरे लिए एक जगह जॉब की बात की है, मैं जब भी राज़ी हूँ वो मुझे लेकर चला जाएगा। मैंने उससे कहा कि मैं अभी और इसी वक्त उसके साथ चलने के लिए राज़ी हूँ। वो मुझे लेकर दोबारा मज़ार के अंदर दरवाज़ों में से होता एक मदरसे के अंदर ले आया। मैंने उससे कहा कि मेरे पास डिग्री नहीं है जो मैंने दर्स निज़ामी का कोर्स मुकम्मल करने के बाद हासिल की थी। क्या वो मुझे बगैर डिग्री के यहाँ टीचर रखेंगे? उसने कहा कि वो मेरा इंटरव्यू लेंगे, अगर पास कर लिया तो जॉब मिल जाएगी। उसने ऑफिस के अंदर बिठाया। वहाँ एक बहुत ऊंचे कद की औरत बैठी थी। उसने अपने चेहरे पर नकाब चढ़ाया था। आसिफ मुझे छोड़कर खुद बाहर बैठ गया। उसने मुझसे मेरा इंटरव्यू लिया जिसे मैंने पास कर लिया। उसने मुझे कल से ज्वाइन करने के लिए कहा था, लेकिन मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि अभी इसी वक्त ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि मैं घर रह कर बहुत बोर हो चुकी थी। मुझे कुछ करने का मौका मिल रहा था। मैं बहुत एक्साइटेड थी। अम्मा को भी ये खुशखबरी सुनाई। मैं रोज़ वहाँ जाने लगी। मेरी क्लास में बच्चियाँ थीं, वो मुझसे बहुत दिलचस्प अंदाज से देखती, आपस में सरगोशियाँ कर रही थी कि मैं इंसान हूँ। मैं अचंभे से उन्हें देखने लगी कि ये ऐसा क्यों कह रही है, वो भी सब मेरी तरह इंसान है, इसमें कौन सी अनोखी बात है। वह अक्सर मुझसे सवाल करती जिनमें ख़ास तौर पर इंसानों से मुताल्लिक़ कोई बात होती, जैसे वो पूछना चाह रही हूँ कि इंसानी दुनिया में क्या होता है। मैं उन्हें कहती कि हम सब भी तो इंसान हैं, वो कौन सा किसी दूसरी दुनिया से ताल्लुक़ रखती हैं। मेरी बात सुनकर दबे दबे कह के सुनाई देते। मैं उन्हें डांट देती कि क्लास के आदाब को मलहूज़े खातिर रखा जाए। उनका ये रवैया मुझे समझ नहीं आता था, मगर मुझे वहाँ बहुत मज़ा आ रहा था। अम्मा की तबीयत भी दवाई खाने के बाद बेहतर थी। ज़िंदगी सुकून से गुजर रही थी। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती कम था, जिसने हम जैसे लोगों को उस जहन्नुम से निकाल कर हमारे लिए बेहतरीन वसीला बनाया। एक दिन आसिफ मेरे पास आया और कहने लगा कि उसे मुझसे ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा कि जो बात करना चाहता है कर सकता है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। उसने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। ये सुनकर मेरा दिल धड़क उठा। मेरी भी दिली ख्वाहिश थी, मगर लड़की थी, खुद से कैसे पहल करती। मेरे चेहरे पर खूबसूरत रंग बिखर गए। मेरे चेहरे के तासुरात देखकर उसके सवाल का जवाब उसे मिल चुका था। वो दिल से मुस्कुरा उठा। वो दोबारा आने का कहकर चला गया। मैंने अम्मा से इस बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि अपनी शादी की बात खुद ही करना मुझे मायूब लग रहा था। मैं कैसे बेशर्म बनकर बोल देती। जब रिश्ता आएगा तो खुद ही अम्मा को मालूम हो जाएगा, ये सोचकर मैंने खुद को तसल्ली दी। मदरसे में सब अच्छा चल रहा था। बच्चियां छोटी छोटी शरारतें भी करती थी। एक दिन मैं क्लास में बैठी थी कि अचानक मेरी नज़र बाहर ग्राउंड पर पड़ी। मेरी आंखों के सामने एक बच्ची का कद दरख्त जितना लंबा हो गया। देखते ही देखते दोबारा वो नॉर्मल कद में आ गई। इसी तरह उसकी बाकी दोस्तें भी कर रही थी। उसके बाद वो हाथ पर हाथ मारकर हंसती। मेरे लिए ये मंजर बहुत खौफनाक था। मैंने कुर्सी को ज़ोर से पकड़ा। मेरी आंखें ये क्या देख रही थी। उसके बाद एक और लड़कियों का ग्रुप था। वो तो कभी सांप और कभी बिल्लियां बन जाती। मेरे जहन में उनके फ़िक्रे घूमने लगे। जब वो बार बार इंसानी दुनिया का जिक्र करती, इसका मतलब वाज़ेह था कि मैं किसी और दुनिया में थी। लेकिन किस दुनिया में, ये सवाल मेरे जहन में मंडला रहा था। मैं बामुश्किल अपने क्वार्टर तक पहुंची। अम्मा मेरी हालत देखकर बोली, मैं ठीक तो हूँ। मैंने सर दर्द का बहाना लगा दिया। मुझे सोच सोच कर चक्कर आ रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। आसिफ को मैंने आवाज़ देकर बुलाया और उससे कहा कि ये सब क्या है। वो बोला, इस वक्त मैं जिन्नात की दुनिया में हूँ। मैं बहुत हवास बाख्ता हो रही थी कि ये सब क्या है। उसने मुझसे क्यों छुपाया? वो बोला, मैंने कुछ पूछा ही नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं उससे शदीद नाराज़ हो गई। वो रोज़ मनाता, लेकिन मैं नहीं मान रही थी। एक दिन वो मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है और रिश्ता भेजना चाहता है। मैं इससे नाराज़गी को ख़त्म कर दूँ, उसे एक मौका दूँ, वो सारी ज़िंदगी मुझे खुश रखेगा। मैंने सोचा कि इंसानों ने तो बहुत तकलीफ़ें पहुँचाई, शायद अब जिन्नात मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ लौटा दें। ये सोचकर मैंने हामी भर ली और नाराज़गी ख़त्म कर दी। वो अपने माँ बाप के साथ आया। उसने रिश्ते की बात मेरी माँ से की। अम्मा तो पहले ही आसिफ को पसंद करती थी। उन्होंने फ़ौरन हाँ कर दी। शादी की तारीख कुछ दिन बाद रखी गई। मैं बहुत खुश और मुतमईन थी। अचानक एक रात अम्मा की हालत बिगड़ गई। आसिफ की मदद से उन्हें हस्पताल ले गए। मैं बहुत रो रही थी। अम्मा को होश नहीं आ रहा था। डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। मेरी बहुत दुआओं के बाद अम्मा को होश आ गया। मेरी जान में भी जान आई, लेकिन डॉक्टर्स ने उनसे मिलने से मना किया। मैं उनके कमरे के बाहर ही खड़ी थी।
مجھے بھوک کا احساس ہوا تو میں باہر نکل کر ایک شاپ پر گئی۔ وہاں ایک آدمی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی اور حالت بے حد گندی تھی۔ لگتا تھا کافی مہینوں سے نہایا نہیں۔ بال بھی بڑے تھے۔ مجھے اس کی شکل جانی پہچانی لگی۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ میرا باپ تھا۔ 100% وہ میرا باپ ہی تھا۔ اسے اس حال میں دیکھ کر مجھے اس سے بالکل بھی ہمدردی نہیں ہوئی۔ اس نے جو ظلم ساری زندگی میرے ساتھ کیا تھا وہ میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ اسی دوران آصف آ گیا۔ مجھے یوں کھڑا دیکھ کر بولا، تم ایسے کیوں کھڑی ہو؟ میری آنکھیں نم تھی۔ میں نے کہا، یہ آدمی میرا باپ ہے، اور اپنے باپ کے ظلم و ستم کی کہانی بھی سنائی۔ میرا باپ پاگل ہو چکا تھا، وہ مجھے نہیں پہچان رہا تھا۔ میں آصف کے ساتھ واپس ہاسپٹل کے اندر چلی گئی۔ اماں کی حالت بہتر ہو گئی۔ ابا روز وہاں بھیک مانگتا۔ مجھے اس کی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ میں نے آصف کو کہا کہ وہ اسے کسی مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروا دے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ وہاں کی فیس اس نے جمع کروا دی۔ اماں گھر آ گئی۔ کچھ دن تک میں اماں کی خوب خدمت کرتی رہی۔ پھر جب ان کی حالت بہتر ہوئی تو میری شادی کے دن قریب آ گئے۔ میں نے ساری تیاری مکمل کر لی اور شادی کا دن بھی اپنے وقت پر آ پہنچا۔ میں نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ آصف بھی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ ہماری محبت کو اپنی منزل مل چکی تھی۔